کیا ہے استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما مراد راز صاحب نے۔ مراد صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ مراد صاحب ہم آئیں گے آپ کی جماعت پہ، اس کی تنظیم پہ بھی، اس کی ایکٹیویٹیز پہ بھی، لیکن ابھی جو پاکستان میں ایشو چل رہا ہے، سابق وزیر اعظم اور موجودہ چیئرمین پی ٹی آئی، ان کو لے کر ان کے سابق پرنسپل سیکرٹری کی ایک سٹیٹمنٹ 164 کی آتی ہے، اور اس کی بیس پہ جو انکشافات ہیں، یہ جو اس کا مندرجات سامنے آتے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے تو بڑے ہوش ربا یہ سارے معاملات ہیں۔ آپ لوگوں نے جماعت چھوڑ دی، لیکن آپ کو کب پتہ چلا کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں وہ ریاستی اداروں کے خلاف کوئی غیر ملکی ایجنڈا آگے بڑھا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس طرح کے جو چیزیں ہوتی ہیں نا، اگر تو ہو رہی تھی تو وہ بڑی کانفیڈینشیل رکھی گئی تھی، اور بہت ہی زیادہ میرے خیال سے جس طرح آپ دیکھ لیں کہ جب 9 مئی کا ہوا تو سب نے، کسی کو بھی نہیں پتا تھا، مگر ایٹ دا سیم ٹائم جب آپ سوچتے ہیں کہ 250 جگہوں پہ یہ ہو گیا ہے، تو جب رینڈم کوئی چیز ہو تو 10 جگہ پہ ہو جاتی ہے، 20 جگہ پہ ہو جاتی ہے، چلے 30 جگہ پہ ہو جاتی ہے، پر 250 جگہوں پہ تو نہیں ہوتی۔ سو اس لیے جب اس طرح کے یہ سائفر والا بھی تھا تو سائفر والا اب اس میں کتنی بات صحیح ہے کتنی نہیں ہے، یہ تو میرے خیال سے اب جب تک اس کے اوپر پورا ایک انویسٹیگیشن کر کے فیصلہ نہیں آئے گا تب تک کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کیونکہ دیکھیں، یا تو ہونا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہہ دیا ہو کہ نہیں جی میں مانتا ہوں کہ یہ نہیں تھا، وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں، اعظم خان صاحب اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے لے کر آ گئے ہیں۔ سو اس لیے اب ان چیزوں کو تو جب تک انویسٹیگیٹ نہیں کیا جائے گا تب تک کس طرح پتہ لگے گا کیا چیز ٹھیک ہے کیا چیز نہیں ہے۔ مگر ایٹ دا سیم ٹائم اس طرح کی اسٹیٹ کی چیزیں آپ obviously جو اٹس لائک اے اسٹیٹ سیکرٹ، یو کین ناٹ برنگ اٹ ان پبلک، اور آپ اس کو پبلک کے سامنے نہیں لے کر آ سکتے کیونکہ اس کے تو بڑے بہت زیادہ ریپرکشنز ہیں۔ نہیں، آپ نے جو پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کیا، ظاہر بات ہے اچانک تو نہیں کیا ہوگا نا، یا تو آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھے گئے ہوں گے، کچھ چیزیں ریویل ہوئی ہوں گی اور آپ نے سوچا کہ مجھے پارٹی چھوڑ دینی چاہیے، یا آپ پہلے سے آپ کا ذہن تیار ہو ہوگا، کچھ چیزوں پر مشکوک ہوں گے۔ تو ہم آپ سے یہ سننا چاہتے ہیں کہ آپ پہلے سے کچھ معاملات میں مشکوک تھے اور 9 مئی کے بعد آپ کلیئر ہو گئے، یا کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی گئیں، آپ کو پتہ چلا کہ جناب یہ تو ہمارے علم میں نہیں تھا اور یہ کچھ سارا ہوتا رہا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا۔ دیکھیں، جب سے چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے، جب لاہور زمان پاک ہوئے نا، تب سے ایک کچھ لوگوں کا گروہ تھا، ایک پورا گروپ جس نے بالکل ٹیک اوور کر لیا زمان پاک کو۔ اچھا، اب پہلا مہینہ ہوا تو دوسرا مہینہ گزرا، تیسرے مہینے تک یوں ہوا کہ لوگوں کا اندر جانا آنا بند ہو گیا۔ حالانکہ میں اس وقت سٹنگ منسٹر تھا تو مجھے بھی اندر جانے میں پرابلم آتی تھی، مجھے آج تک 15 سال میں کبھی پرابلم نہیں ہوئی تھی چیئرمین پی ٹی آئی کو ملنے میں۔ اور اس کے بعد تو اس طرح ہو گیا کہ میرا اندر جانا بالکل ہی بند ہو گیا، کہ میں جا ہی نہیں سک رہا تھا، مل ہی نہیں سک رہا تھا۔ تو جب آپ اس طرح کی چیزیں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جو کہ آپ نے کبھی 15 سال میں نہ دیکھی ہوں، تو آپ پریشان ہوتے ہیں کہ کیا اندر ہو رہا ہے یا کیا نہیں ہو رہا، یا کیوں آپ کو پہلی دفعہ اس کا پارٹ نہیں بنایا جا رہا۔ تو آپ یہ ساری پریشان والی ہونے والی باتیں ہیں۔ یہ نہیں تھا کہ میں کوئی پارٹی کے اندر کوئی نیا آیا ہوا تھا یا پارٹی کے اندر نہیں، آپ پر تو اعتماد بہت کیا جاتا تھا، یہاں لاہور میں تو سمجھا جاتا تھا کہ آپ رائٹ ہینڈ مین ہیں چیئرمین کے۔ تو آپ سوچیں کہ یہ ہوا اس سال کے پہلے 6 مہینے کے 4 مہینے کے اندر 5 مہینے کے، تو بندہ پھر سوچتا ہے، کیونکہ آپ کوشش جاری رکھتے ہیں۔ ہم نے کتنا ٹائم دیا، زمان پاک باہر کی جو ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھیں، باقی سب چیزیں، جب آپ نے یہ سب چیزیں کی اور 15 سال زندگی کے دیے ہوں، اور آپ نے بالکل اپنی ایموشن کے ساتھ دیے ہوں، صرف یہ نہیں کہ آپ نے دماغ کے ساتھ دے رہے ہیں، آپ نے اپنے دل سے دیے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ یار یہ کس طرح کا ہے کہ آج 15 سال کے بعد میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور ایک دفعہ نہیں، چلے 1 دفعہ ہو، 2 دفعہ ہو، 3 دفعہ ہو، 6 مہینے سے آپ کے ساتھ ایک چیز ہو رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے۔ یہ کون تھے جنہوں نے ٹیک اوور کیا ہوا تھا اور جو رکاوٹیں ڈال رہے تھے؟ 2-4 نام تو لیں۔ نہیں سر، پولیٹیکل، میں بھی ایک پولیٹیکل بندہ ہوں، سو نام لیتے میں اچھا نہیں لگتا، آپ سب کو پتا ہے، میرے سے زیادہ آپ کے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ کون لوگ تھے اور کیا
کیا انہوں نے صرف نقصان پہنچایا. میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ آج جہاں پی ٹی آئی کھڑی ہے نا, ان لوگوں کا اتنا بڑا ہاتھ ہے اس کے اندر کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا, اب وہ لوگ ہیں ارد گرد یا اب وہ چھوڑ گئے؟ کچھ بھاگے ہوئے ہیں, کچھ چھوڑ گئے ہیں, کچھ اسی طرح مکس ہی چل رہا ہے سارا. اچھا, ان میں سے کچھ مراد صاحب, ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے آئی پی پی میں لانچنگ میں آئے, فوٹو سیشن ہوا اور اس کے بعد سے لے کے اب تک وہ ہائبرنیشن میں ہیں. بہت قداور لوگ ہیں جو ہائبرنیشن میں ہیں اور آپ کی پارٹی کے بینر تلے آ کے انہوں نے خود کو رجسٹرڈ کروایا. کیا ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں؟ اور یہ ایک بڑی تعداد میں لوگوں کا ہائبرنیشن میں چلے جانے کا یا خاموش ہو جانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا دے آر ناٹ ہیپیلی میرڈ یا ہیپیلی کم ٹورڈز یو؟ دیکھیے فیصل بھائی, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے. میں نے ہمیشہ فرنٹ فٹ پہ پالیٹکس کی ہے, میں نے کبھی پیچھے ہٹ کے نہیں کی. اگر آپ پالیٹکس فرنٹ فٹ پہ نہیں کر سکتے تو آپ کو نہیں کرنی چاہیے. اگر میں نے ایک فیصلہ لے لیا ہے تو اس فیصلے کو آپ کو اون کرنا چاہیے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ فیصلہ بھی لے لیں اور پھر گھر جا کے بھی بیٹھ جائیں اور پھر اس لیے فیصلہ لیں کہ جی آپ نے کس وجہ سے لیا یہ انہیں کو پتا ہوگا. مگر اگر آپ نے کوئی فیصلہ لیا ہے تو سوچ سمجھ کے لینا چاہیے اور اس کو اون کرنا چاہیے. میں آپ کے خیال سے پچھلے 2 سال سے میرے خیال سے ٹی وی پہ نہیں آ رہا تھا, میرے پاس نہیں ٹائم تھا. مگر اب میرے پاس ٹائم ہے تو اگر میں نے ایک فیصلہ لیا ہے تو میں اس کو اون کرتا ہوں. اور میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے, میں روز ٹی وی پہ بیٹھا ہوتا ہوں. سو اس لیے میرے خیال سے جنہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے اور انہوں گھر جا کے بیٹھ گئے, آئی تھنک یہ آپ کو ان سے سوال ضرور کرنا چاہیے. اچھا, یہ فرمائیں کہ یہ جب صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہونے والے تھے, ٹکٹ تقسیم ہوئے, تو آپ ایک امپورٹنٹ آدمی تھے تحریک انصاف کے, آپ کو ٹکٹ نہیں ملا, اس پر بھی چیمگوئیں ہو رہی تھی. وہ کوئی ناراضگی تھی یا کوئی اور آپ کو وعدہ کیا گیا تھا قومی اسمبلی کا؟ دیکھیں اس میں ڈفرینٹ چیزیں سامنے آ رہی تھیں, مگر پوری ایک مہم چلائی گئی تھی میرے خلاف. اچھا, کیونکہ اصل میں لوگوں کے نا غلط کام کرتا نہیں تھا. اچھا, اور آپ کو پتا ہے کہ میرے پاس ایجوکیشن تھی اور ایجوکیشن میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ٹرانسفرز. ٹھیک, تو میں نے وہ آٹومیٹڈ سسٹم کر دیا. تو آٹومیٹڈ سسٹم کی وجہ سے فون کے اوپر 4 لاکھ ٹیچروں کو آسانی پیدا ہو گئی, بجائے کہ وہ رشوتیں دیں اور ایم این اے ایم پی ایس منسٹرز کو ڈھونڈیں اور باقی سب چیزیں کرتے پھریں. تو میں نے ایک سسٹم بنا دیا. اس کے بعد بھی یہ لوگ چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس جاتے رہتے تھے سارا وقت کہ جی یہ ہماری ٹرانسفر ہی نہیں کرتا, یہ نہیں کرتا, وہ نہیں کرتا. میں نے کہا جی میں تو نہیں کروں گا, آپ کی مرضی ہے, اگر کرنا ہے تو کسی اور کے حوالے کر دیں. تو یہ پوری ایک مہم چلائی گئی کہ یہ کرپٹ ہے اور یہ ہے. اگر میں کرپٹ تھا تو میں نے تو جتنا ٹیکنالوجی کا استعمال کیا اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر پچھلے 4 سال میں چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان میں کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر اتنی آٹومیشن نہیں ہوئی ہوگی جتنی میں نے کی تھی. 10 ارب روپیہ سال کا کرپشن کا میں نے روکا تھا, 10 ارب. کبھی بھی آپ میرے سے ڈیٹیل لینا چاہیں میں آپ کو ایک ڈیٹیل دے سکتا ہوں. سو اس لیے یہ پوری ایک مہم تھی جو کہ چلائی گئی. یہ کریڈٹ تو پھر بزدار صاحب کے ویژن کو بھی جاتا ہے نا مراد صاحب.